شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. ہم سب نے بھیجے درود کے تحفے، یا رسول اللہ آپ جنت کا ٹھکانہ بھیجو. سبحان اللہ. ہم سب نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کا ٹھکانہ بھیجو. اور دوسرے رسولیں مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. اور چلانے سے کیا انکار جہنم نے ہمیں یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو ایصال ثواب پر کچھ عرض و معروض کرنا ہے. رب کائنات ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائے، اور اس گھر کے جتنے افراد گزر چکے ہیں، مرحومین جتنے ہیں، رب کعبہ ان سبوں کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حضرات ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر ہم کچھ نیک کام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، کلمہ خوانی کرتے ہیں، پھر ان تمام کاموں کا ثواب مرحوم کے نام ایصال کرتے ہیں. ہم لوگوں کا عقیدہ ہے ثواب مرحوم تک پہنچتا ہے، پھر رب کعبہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کاموں کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب. قرآن خوانی کر لیے، کلمہ خوانی کر لیے، محفل میلاد، دیگر اوراد و وظائف، پھر ان تمام ثواب کو کسی تک پہنچانا، اپنے مرحومین تک پہنچانا، ایصال ثواب. اور ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کا مقدر ہے. بلا شبہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے جو مرحومین ہیں گنہگار ہوں، رب کعبہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا کرتا ہے. حضرات محترم، رسول کائنات علیہ السلام کا دور ہے. آقا کریم ارشاد فرماتی ہیں، جو بندہ مومن ہوا کرتا ہے، جو صاحب ایمان ہوا کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ گنہگار بن کے مرتا ہو، خطاکار بن کے مرتا ہو، پاپی بن کے مرتا ہو، وہ خطاکار بن کے مرتا ہو، لیکن آقا فرماتے ہیں جب کل حشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھے گا، نیکوکار بن کے اٹھے گا، خطاؤں سے پاک و صاف ہو کر اٹھے گا. صحابہ ہیں، آقا کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مرنے والا تو مر چکا ہے، وہ تو دنیا چھوڑ چکا ہے، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی نیک کام کر سکتا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ گناہگار بن کے مرا ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ نیکوکار بن کے اٹھے گا، گناہوں سے پاک و صاف بن کے اٹھے گا. تب آقا جواب عنایت فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والوں سنو، مرنے والا اگرچہ مر چکا ہے، دنیا کو چھوڑ چکا ہے، خیرات کر چکا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کے گیا ہے، خطاکار بن کے گیا ہے، وہ خطاکار بن کے مرا ہے. لیکن اے لوگوں، ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ ورثہ ہوتے ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں، آل اولاد ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی آل اولاد کبھی ان کے نام پر چارجن کے طور پر قرآن خوانی کرتے ہیں، برسی کے طور پر محفل میلاد منعقد کریں گے، قرآن خوانی کریں گے. آقا فرماتے ہیں اے لوگ
قرآن خوانی، اسی محفل میلاد پاک کی برکت ہے. رب کعبہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جب کل قبر سے اٹھے گا نیکوکار بن کے اٹھے گا، گناہوں سے پاک و صاف بن کے اٹھے گا. لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کب اٹھے گی؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں صاحب ایمان بننا ہوگا. اگر ہمارا ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں. اسی لیے وقت کم ہے، ایک دو بات نوٹ کر لیں. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اگر آپ کا ایمان صحیح و سالم ہے آپ کامیاب ہیں. مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا، حالت ایمان پر گئے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا.